بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول رمشا اور حسن بیگ حاضر۔ ناظرین، آج یکم مئی ہے۔ فرسٹ مئی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن ہوتا ہے، لیبر ڈے، انٹرنیشنل ورکرز ڈے ہے۔ وہ اس موقع پہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے جو مزدوروں کے حالات ہوتے ہیں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ اور اس کے ساتھ مجھے غالب کا بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا۔ تو یہ پتہ نہیں، اقبال تو سمجھ آ جاتا ہے، غالب کا تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری ساری تعمیر ہے بنیادی طور پہ اس میں ایک خرابی ہے، اور خرابی یہ ہے کہ جیسے خوشہ گندم جو ہے جب اگتا ہے تو آخر پہ وہ جو اس کا سٹا ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے، تو وہ اس کو خون گرم دہکاں کا کہہ رہا ہے کہ دہکان کی محنت کا وہ خون ہے جو اوپر آ کے سینچا ہوا ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے جو ابتدا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ابتدا تو بہت پہلے 1886 میں شکاگو کے مزدور جب ڈیمانسٹریشن کر رہے تھے یا احتجاج کر رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں، ان پہ پولیس نے گولیاں برسا دیں اور وہاں پہ بہت ڈیتھ ہو گئی۔ اور بیسیکلی وہ جو احتجاج کر رہے تھے، احتجاج اس بات پہ تھا کہ اس زمانے میں 16 سے 18 گھنٹے مزدوری لی جاتی تھی، کام کرایا جاتا تھا۔ تو وہ ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ 8 گھنٹے جو ہے ہمارا ٹائم ہونا چاہیے کام کرنے کا۔ اور اس ابتدا کے ساتھ پھر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے دنیا میں مزدور کی کیا اہمیت ہے، مزدور کن حالات میں ہیں، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں بنیادی طور پہ ایکسپلائٹیشن جو ہوتی ہے، استحصال جو ہے وہ مزدور کا ہوتا ہے۔ جو ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ انڈسٹریلسٹ کی یا جو صنعت کار ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا سوشلسٹ ورلڈ جو ہے، جو یعنی کمیونسٹ ورلڈ جو ہے، جن کا ماٹو یہی ہے کہ بیسیکلی غریب کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اسی کی بیس پہ ریولوشنز آئے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے دنیا میں مختلف جو ریولوشنز آتے رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ غریب کی یا مزدور کے استحصال کی وجہ سے آتے رہے ہیں، چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو، چاہے وہ ایرانین ریولوشن ہو، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی انقلابات آئے ہیں، بنیادی طور پہ غریب کی غربت کی وجہ سے، جو لوگ زندگی سے تنگ آئے ہوئے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزدوروں کی ایشوز کی وجہ سے آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں کیا چل رہا ہے، اور پاکستان میں جو مزدور ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے، چونکہ یکم مئی تھا، ہم نے یہی ٹاپک آپ لوگوں کے لیے چنا۔ سب سے پہلے تو ہم ایز یوزول رمشا کے پاس جائیں گے۔ رمشا، آپ بھی میرا خیال ہے گھریلو کام کاج تو کرتی ہیں، مزدوری تو نہیں کرتی ہوں گی، آئی ایم شور۔ عورتوں کے لیے گھریلو کام کاج ہی مزدوری ہوتی ہے۔ نہیں، وہ تو خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وہ جو کام کرنا ہے نا، وہ ٹیپیکل وہ والی مزدوری نہیں ہوتی جو ہاں، مزدور کو کہا جاتا ہے کہ کم از کم آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خوشی سے ہر بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، گھر کے کام تو آپ وہ حساب ہے 24 گھنٹے آپ کے ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ جو مزدوری ہے جو مرد حضرات باہر نکل کے کرتے ہیں زیادہ تر، تو اس کے لیے اسپیسیفکلی 8 گھنٹے بھی آپ، اب اگر آپ دیکھا جائے نا اب کی جو کنڈیشنز ہیں، لوگ 8 گھنٹے میں بھی اس قدر تھک جاتے ہیں کہ جو لوگ 18 گھنٹے پہلے کام کرتے تھے، اور جس وجہ سے آج یہ دن منایا جا رہا ہے۔ لیکن رمشا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے کہا جو مرد حضرات کرتے ہیں، یہاں پہ خواتین بھی بہت زیادہ مزدوریاں کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ پاکستان میں بھی اگر جائیں،
پہلے تو ہم اس کی خیر ہسٹری میں ابھی جائیں گے، لیکن میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، یا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بٹھے کے مزدور جو ہے آج جائیں آپ وہاں پہ خواتین زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں مردوں سے. اور اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پروفیشن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ خواتین بہت کام کر رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کی ایکسپلیٹیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ غریب زیادہ شاید نام نہیں لے سکتی، یہ چونکہ مردوں کی سوسائٹی اب تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپلیٹیشن ہوتی ہے مزدوروں کی. اور مزدوروں میں صرف مرد یا میل حضرات نہیں ہیں، فیمیل یا خواتین اور بچے تک شامل ہیں، بچوں کی ایکسپلیٹیشن ہوتی ہے. اور اسی حوالے سے لیکن ہم بیسیکلی ناظرین کے لیے سب سے پہلے آپ نے آئی ایم شیور کہ جب ہم نے یہ ٹاپک چنا تو آپ نے ضرور ہسٹری دیکھی ہوگی. آپ کو کیا پتہ چلا؟ پھر ناظرین کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ابتدا کیسے ہوئی، کیسے یہ میڈ ہے. دیکھیں میرے نالج کے مطابق اور جتنا میں پڑھ سکی اس کے مطابق 1886 میں جب مزدوروں نے ہڑتال وغیرہ سٹارٹ کی کہ ہمیں جو ہے 18 19 20 گھنٹوں کے مطلب کہ اتنی لمبی ہماری ڈیوٹیز نہ لی جائیں، ہمیں 8 گھنٹے کم سے کم دیے جائے اور پھر شفٹنگ کی جائے، مطلب ڈیپینڈ کیا جائے. بنیادی طور پہ 1854 سے آپ کو پتہ ہے 1854 سے یہ جو احتجاج ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں یہ شروع ہو چکا تھا مختلف جگہوں پہ، لیکن اس کا عروج 1886 تک گیا. جی 1886 میں شکاگو میں بیسیکلی مزدور لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے احتجاج شروع کیا. اور احتجاج یہ تھا کہ ہم سے 18 یا 16 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی لی جا رہی ہے اور ہماری مزدوری جو ہے وہ بہت کم ہے، تو اس کو کم کیا جائے، یعنی جو ورکنگ آورز ہیں وہ 8 کر دیے جائیں. یہ ان کی مین ڈیمانڈ تھی. ایک نارمل پرسن کے لیے 18 گھنٹے ڈیوٹی دینا اٹس ناٹ پاسبل. آپ وہ حساب ہے بالکل جان مار کے اپنی اتنی ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، بنیادی طور پہ انسان چونکہ ایک خاص قسم کی تاریخ سے گزرا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوار چین بنی ہے اس میں لاکھوں مزدوروں کو اس دیوار کے اندر چن دیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ جو بندہ مر جاتا صرف روٹی دیتے تھے، مطلب کوئی 20 گھنٹے کام لیتے تھے. تو اسی طریقے سے بہت سارے یعنی تاج محل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب بنایا گیا تو وہ وہاں پہ بھی مزدور کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے تھے. دیکھیں اگر دیکھا جائے نا ہسٹری کے بادشاہ زیادہ ظالم ہے بنسبت اب کی گورنمنٹ کے. اب کی گورنمنٹ کے اوپر آپ کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ آپ ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. پہلے زمانے میں تو جیسا یہ دیواروں میں چنوا دے، اب تو اللہ معاف کرے اس طرح کی کنڈیشنز نہیں ہوتی. اس کے برعکس ہیں چیزیں جو اس کے متبادل ہیں، لیکن پھر بھی بہت پہلے سے بہتر. اب جیسا شکاگو کی آپ نے بات کی، وہاں پہ جب یہ پولیس نے گولیاں ان پہ برسائی تو اس سے پہلے میں پڑھی تھی وہاں پہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 2 سے 3 اہلکار پولیس کے مر گئے تھے، شہید ہوئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی. مزدور کافی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ادھر ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے، جس کے بعد جب کورٹ میں فیصلہ گیا تو جج نے بنا مزدوروں کی بات سنی آدھے سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت سنا دی گئی. ایسے ہی ہوا. اور اس کے بعد بیک ان 1889 یعنی 3 سال بعد جو ہے جب ایک سوشلسٹ کانگریس اور ٹریڈ یونین کا اجلاس ہوا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ 1 مئی کو ایک یعنی کو میموریشن کے طور پہ یا یادگار کے طور پہ ایک انٹرنیشنل ڈے منایا جانا چاہیے، کیونکہ مزدوروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور بیسیکلی مزدوروں کی یعنی وہ جو سٹرگل ہے وہ پھر اسی زمانے میں ریکگنائز ہوئی، اور اس کی ریکگنیشن کے نتیجے میں آج جو مزدور ہے آپ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے. اور زیادہ بھی مزدوریاں ایکسپلائٹیشن شاید اب بھی ہوتی ہے، اوور ٹائم لگاتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بیچارہ مزدور کیا کرے. اب انٹرنیشنل ڈے کی بھی ہسٹری، اگر ایک شہر میں یا ایک جگہ پہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل طور پہ نہیں مانا جاتا. جب یہ یہاں پہ سزائے موت سنائی دی گئی اور یہ سب ہڑتال ہوئی، اس دوران پہ جب پڑھ رہی تھی میں تو صرف اس میں شکاگو کے اور امریکہ کے لوگ نہیں تھے بلکہ نیوزی لینڈ، انگلینڈ وغیرہ ادھر ڈفرینٹ کنٹریز سے سارے مزدور اکٹھے تھے، جس وجہ سے آج ادھر انٹرنیشنل ڈے اس کو کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ جو ہم بادشاہوں کی باتیں کر رہے تھے، یہ بادشاہت کے یعنی اس وقت بادشاہت بھی چل رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی یہ جو امریکہ ہے وہاں پہ تو بہت ساری ڈیمانسٹریشن اس زمانے میں ہو رہی تھیں. ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن کی ایک تحریک تھی جس کے نتیجے میں امریکہ نے بیسیکلی، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بنیادی طور پہ یہ برٹش کالونی تھا،
یہاں پہ برٹش راج تھا، اور کینیڈا میں فرینچ وہ کالونی تھی، فرانس کا راج تھا. اور یہ جو امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے، جب یہ تحریک چلی اگینسٹ برٹشرز، چونکہ دنیا بھر میں جو کالونیز بنائی جا رہی تھیں 8-10 کوئی پاورز تھیں جو بنایا کرتی تھیں اور لوگوں پہ جا کے یا علاقوں پہ قبضہ کرتے تھے، تو اس میں ان کی ریولری بہت چلتی تھی آپس میں. اور اس ریولری کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب اس یعنی امریکن کالونیز نے 13 کالونیز جو تھیں شروع میں، اب تو خیر 50 ہیں یا 51 ہیں، تو انہوں نے جب آزادی کے لیے یہ تحریک چلائی تو اس کے بعد وہ کامیاب بھی ہوئی. تو اس وقت اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے وہ فرانس نے امریکہ کو دیا، اور وہ جو آج بھی یادگار ہے. اگر آپ امریکہ نہیں گئیں تو آپ ڈیفینیٹلی، خیر آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جہاں پہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، آپ جائیں تو آپ ضرور جائیے گا، کیونکہ وہ ایک بڑی یادگار ہے. ایک پارک بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ ایک ٹارچ بیئرر جو ہے نا اس نے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ یوں کر کے جو ہے نا ٹھیک ہے. اس کا ہم پاکستان کو کاپی پیسٹ کرنے میں بہت ماہر ہے. اس کا چھوٹا سا ورژن ہم نے بیریا ٹاؤن میں بھی رکھا ہوا ہے. نہیں یہ تو ظاہر ہے، ہم تو اس کے ماہر ہیں، بلکہ پوری مسلمان دنیا ایسے یقین کریں کوئی اپنا کام نہیں کرتے، بس یہ وہی کرتے رہتے ہیں. لیکن چلیں یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں یہ شکاگو کی جو یعنی مزدوروں کی ڈیمانسٹریشن تھی، وہیں سے حقوق ایک جنگ شروع ہوئی، اور وہاں سے جو ہے 1889 میں وہ جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ ہوا ایک انٹرنیشنل ڈے کے طور پہ. پھر فرانس نے بھی اس کو ریکگنائز کیا، اور اس طرح ابتدا ہوتے ہوتے یہ ایک انٹرنیشنل ڈے بن گیا. اور یہ بنیادی طور پہ مزدوروں نے پہلی دفعہ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑا کہ ہم جو ہے جو کام کریں گے اس کی ایک تو مزدوری ٹھیک ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ورکنگ آورز ہیں وہ بنیادی طور پہ 8 گھنٹے ہونے چاہیے. اب تو خیر 6 گھنٹے پہ بھی آ گیا ہے، اب ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، لیکن 6 to 8 آورز ابھی بھی چلتے ہیں. اور یہ وہ ابتدا تھی جو بنیادی طور پہ آج کے عالمی دن کے طور پہ منائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ریولوشنز آئے، فرینچ ریولوشن اسپیشلی، وہ بھی بنیادی طور پہ غریبوں یا مزدوروں کی وجہ سے آیا. اور وہ جو بادشاہت کے اگینسٹ جو ہے وہ ریولوشن تھا، وہ بھی جب حقوق کی جنگ ہو رہی تھی، جب وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے گلوٹین ایک بنایا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو جو ریولوشنریز ہوتے تھے ان غریبوں کو جو ہے نا شروع میں تو انہوں نے بہت تنگ کیا، لیکن انہوں نے پھر ایک وہ بنا لی، ایک مشین بنا لی. گلوٹین کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو گردن ہے تو وہ جو مین لوگ ہوتے تھے جو غاصب تھے یا کہیں کہ ان پہ حکومت کرنے والے تھے، ان کو پکڑتے تھے اور اس میں اس کی گردن کاٹ دیتے تھے. تو یہ ایک فرینچ ریولوشن کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے جو بھی سٹرگل ہے مزدوروں نے جو سو فار کی ہے، اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو حقوق ملنے لگے. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے بھی بہت ساری تحریکیں چلتی رہتی ہیں. یہ بھی بنیادی طور پہ تو کسی جبر کے نتیجے میں مزدور جیسے احتجاج کر رہا تھا تو خواتین بھی احتجاج کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اگر آپ خواتین کو مزدوروں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو میرا تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف آئے گا. جی آپ کا اختلاف زیادہ کاؤنٹ ہوگا کیونکہ آپ اس طبقے سے ہیں جو نہیں. دیکھیں ایز اے وومن میں آج کل جو فیمنسٹ کی یہ دھوڑ چل رہی ہے نا، میں اس کو پریفر نہیں کرتی. اوکے تو دیکھیں ہم فیمنزم ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ عورتوں کے حق کے لیے، عورتوں کی ایکوالٹی کے لیے ہوتی ہے نا خواتین کی، بے شک ہوتی ہے، وہ آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. اس کی ریزن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دیہات میں زیادہ ہو رہی ہے جہاں کی آواز ہی نہیں آتی. یہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم جو فیمنسٹ نکلتے ہیں باہر، جو روڈوں پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں، اور آج کل کا جو احتجاج ہے آپ ولگر ورڈز، ولگر بورڈز، سائن بورڈ تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ، اور وہی عورتیں نکل رہی ہیں جن کے حق پامال ہوئے ہی نہیں ہیں. وہ اپنی طرف سے کہتی ہیں کہ ہم ان عورتوں کے لیے نکل رہی ہیں جو نہیں آ سکتی. لیکن پھر ایک اور بات رمشا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا وہ لوگ
جو بیسیکلی اس طبقے سے نہ ہوں جن کا استحصال، کیا وہ اس استحصال تو ہو رہا ہے نا، اگر ان کے لیے آواز کوئی بلند کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، لیکن بات بالکل اچھا کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے حق کے لیے بولتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لیکن وہ جن کے حق کے لیے بول رہی ہے ان تک آواز پہنچتی نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ بات ٹھیک ہے کہ بنیادی طور پہ وہ خواتین، وہ مختارہ مائی جیسے کیسز جو ہیں، یہاں پہ ملالہ جیسے کیسز جو ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جیسے معاشرے میں بہت سارے ہیں اس طرح کے، ان کی یعنی وہ ریکگنیشن جو اصولاً اس کی ایکسپلیٹیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، یعنی آج بھی خواتین کو ایز اے کوئی یعنی وہ جیسے کسی کی لائف سٹاک ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاں ونی کی رسم اور یہ جو وہ ہے وٹے سٹے کے کیسز ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی طرح جرگے ہوا کرتے تھے، اب ذرا کم ہو گئے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ وہ کہتے تھے کہ جب وہ قتل ہو جاتے تھے تو سیٹلمنٹ میں لڑکیاں دی جاتی تھیں۔ شہری علاقوں میں یہ چیزیں بہت کم ہوگی، لیکن جو بیکورڈ ایریاز ہیں، جو دیہات ہیں، ادھر اسٹل یہ چیز ہے، آپ ادھر جا کے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں نا کانسیپٹ، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ نہیں وہ ظاہر ہے، دیکھیں ہمارے تو مسئلے مسائل پاکستان کے ہم بات کریں گے بعد میں، یہاں کے کئی لیول پہ مسئلے مسائل ہیں رمشا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کیا اپنے عوام کو یا ریاست نے لوگوں کو بیسک جو ایجوکیشن دینی تھی وہ نہیں دے سکی، ابھی بھی 45% لوگ ان پڑھ ہے۔ بنیادی طور پہ کہیں پہ کوئی روشنی آنی تھی، کہیں پہ کسی کو یعنی انلائٹن کرنا تھا، کس کے ذریعے؟ ایجوکیشن کے ذریعے، وہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر اس طرح کے کیسز تو ہوں گے، ظاہر ہے آج بھی ہوتے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اس میں ریاست کو کرنا چاہیے۔ لیکن چلے آگے چلتے ہیں، بنیادی طور پر ہماری ریاست نے بیسیکلی سارے ملک کو نا روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے لگا دیا، ایجوکیشن کا نام ہی نہیں آتا بیچ میں، ہر کوئی پیسے کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھائی پہ پیسہ لگانا ہے، تو اب جس میں وہ حساب ہے، ہم 5-10 لاکھ کی ڈگری کر کے لے لیتے ہیں 4 سال بعد، اور 20-30 ہزار کی نوکری نہیں ہمیں ملتی۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5-10 لاکھ بچے پہ لگائیں، کیوں؟ بچپن سے کمائیں تاکہ اس عمر تک وہ 10-20 لاکھ روپے وہ کمانا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے ہمارا کانسیپٹ یہ خراب ہے۔ اب باہر اتنی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے کہ باہر ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ سروائیو ہی نہیں کر پا رہے، سروائیو ہی نہیں کر سکتے، بالکل صحیح ہے۔ اس کا بہرحال مزدور جو ہے نا، وہ اس کی ہم اہمیت پہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ مزدور کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک یعنی نظام قدرت ہے کہ اونچ نیچ کا کنسیپٹ تو رہتا ہے، وہ رہے گا بھی، سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہو بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہیں ظاہر ہے کسی اور لیول پہ، بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں، کچھ چھوٹے لیول پہ، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہوتی ہے کہ جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہم مزدوروں کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی ایکسپلیٹیشن یا استحصال اس لیول پہ کیا جائے کہ دیکھیں دنیا بھر میں شروع میں تو ایک زراعت کا تھا، یعنی ایگریکلچر ہوا کرتی تھی، ایگریکلچر میں بھی بہت سارے جو ایکسپلیٹیشن ہے بنیادی طور پہ مزدور کی ہوا کرتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سول وار ہوئی امریکہ میں، وہ 1860 میں، بنیادی طور پہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ ساؤتھ اور نارتھ جو ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں ایگریکلچر کی، جب زراعت ہوتی تھی، یعنی یہ انڈسٹری نہیں آئی تھی، تو اس زمانے میں کس بات پہ لڑائی ہوئی؟ لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ وہاں پہ وہ جو سلیوز تھے، جو بلیکس کو امریکنز لوگ افریقہ سے امپورٹ کیا کرتے تھے، وہ ساؤتھ میں ایگریکلچر میں بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ نارتھ نے، یعنی امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ انڈسٹری تھوڑی تھوڑی آنی شروع ہوئی۔ تو جب انڈسٹری آنی شروع ہوئی تو پھر انہوں نے تھوڑا سا ڈیمانسٹریٹ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں پہ مزدور نہیں کام کرتا، مزدور یعنی بعد میں آیا ہے، وہاں تو سلیوز کام کرتے ہیں، یعنی وہ جو زر خرید غلام ہوتے ہیں، وہ فیملیز جو ہیں اس ایگریکلچر کے لیے کام کرتی تھی۔ اور پھر اسی بات پہ جو سول وار ہوئی، ابراہم لنکن جو ہے اس وقت ریپبلکن پریزیڈنٹ تھا، اور اس کے دور میں یہ وار ہوئی، ساؤتھ اور نارتھ کی سول وار ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے اگر وہ سول وار کامیاب ہو جاتی تو آج وہاں پہ 2, 3 یا 5 کنٹریز ہوتے، تو بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور نارتھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی کامیاب ہو گیا، سینٹی پریویلڈ، اور الٹیمیٹلی اس جنگ کے بعد ایک تو سلیوری ختم ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایگریکلچر کا سارے یعنی وہ تھا
وہاں پہ زراعت تھی، اس نے بھی ایک نئی شیپ لی، اور نارتھ کی طرح پھر انڈسٹریل یعنی ریولوشن آنے لگا اور انڈسٹری لگنے لگی. جب انڈسٹری لگی تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے وہ مزدور جو کام کرتے تھے، اب مزدوروں کو تو جیسے یہاں پہ بھی آپ کسی فیکٹری میں جائیں تو ایک فیکٹری میں ہو سکتا ہے 50 یا 100 یا 1000 بندہ کام کر رہا ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو 50 لوگ یا 100 لوگ یا 1000 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو مزدوری میں یعنی وہ چیز جو پروڈیوس کر رہے ہیں بیسیکلی، کیونکہ کیپٹلسٹ ورلڈ ہے، جس کا کیپٹل ہے، جس کے پیسے لگے ہوئے ہیں، جو امیر آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو بیئر منیمم ایک مزدوری دیتا ہے، اور وہ مزدوری جب ان کو دے رہا ہوتا ہے تو اس میں سے جو پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے، جو چیز بن رہی ہے جس کو وہ مارکیٹ میں بیچ رہا ہے یا ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی وہ مزدور کو جو ہے وہ سمجھیں کہ اس پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کا 2% یا 3% سے زیادہ نہیں دے رہا ہوتا. اگر 100 روپے وہ کما رہا ہے تو 2 3 5 روپے اس پہ لگا رہا ہے. اور یہ ایکسپلائٹیشن جو ہے بنیادی طور پہ تو یہ جو ساری یعنی ایکسپلائٹیشن ایک تو آورز کی تھی نا کہ کتنے گھنٹے کام ہو رہے ہیں، اور ایک مزدوری کی بھی ہے، اور آج بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. آل اوور دی ورلڈ سے مراد یہ ہے کہ سوائے ان کنٹریز کے جو بیسیکلی سوشلسٹ کمیونسٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ وہ والے ریولوشن آئے، جیسے 1917 میں رشیا میں ایک ریولوشن آیا، وہ بالشویکزم آیا، اور وہاں پہ جو مزدور تھے وہ بنیادی طور پہ ان کا کنسیپٹ یہ تھا، مارکس کے فلسفے پہ یا لینن نے یا اسٹالن نے جب کیا تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں پہ یہ ریاست کی ہر چیز ہے، یعنی یہ انڈسٹری بھی ریاست کی ہے، یہ ایگریکلچر بھی ریاست کی ہے، یہ زمین بھی ریاست کی ہے. اور ریاست کیا کرتی ہے کہ سب کو ایکول ٹریٹ کرے گی، یعنی سارے لوگ برابر ہوں گے، ریاست تقسیم کرے گی، ریاست تقسیم کرے گی، اور مزدور اور امیر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے انسان ہے، انسان بڑا ایکسپلائٹر ہے، تو وہ بہت دفعہ جو ہے نا ہم اور آپ بھی شاید ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں سچویشنز کو، تو وہ اس وقت ریاست میں جو کارندے تھے انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع، کیونکہ کوئی مینیجر لگا ہوا تھا تو کوئی ظاہر ہے مزدور کے طور پہ کام کر رہا تھا. اب سب کے لیے ایکول اپرچونٹی تو تھی، یعنی سب کو کم از کم یعنی روٹی کپڑا مکان جیسے آپ بات کر رہی تھی وہ تو مل رہا تھا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ درمیان میں سے کہیں ایکسپلائٹیشن بھی کر رہے تھے. دیکھیں یہ تو ہر طرف آتا رہا ہے کہ سارے ایک دوسرے کو اپنے سے برتر چاہتے ہیں کہ ہم برتر ہو جائیں، مزید بہتر ہو جائیں. تو اگر آپ مزدور کو اور ایک آپ مالک کو وہ حساب ہے ایک جیسی تنخواہ دینا شروع کر دیں گے تب تو ڈفرینس آئے گا. تو اس وجہ سے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنے یہ جو یہ والی کانسیپٹ تھا یہ اتنا کرامت رہا. ہاں یہ کنسیپٹ زیادہ نہیں چلا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ایک 2-3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ فلسافیکلی سپیکنگ، کہ ایک تو سینس آف پوزیشن جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی میں کوئی بھی ہو، میں ایک فرض کیا مثال لیتے ہیں، اگر میں سرکاری گھر میں رہ رہا ہوں تو میں آئی ڈونٹ اون اٹ، کیونکہ میرا اپنا نہیں ہے، اور میرا اپنا گھر ہوتا ہے تو میں اس کا خیال بھی ڈیفرنٹ رکھتا ہوں، سرکاری گاڑی کا خیال اور رکھتا ہوں. اسی طریقے سے اسی طرح سینس آف پوزیشن کا ایشو تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو یعنی ریولوشن، حالانکہ بظاہر بڑا اچھا ریولوشن تھا اور بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ سب کو ایکول ٹریٹ کیا جائے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں پہ سر آپ ایکولی ٹریٹ کر نہیں سکتے نا. دیکھیں میں نے پتہ نہیں یہ کس کا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کس کا کال ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ جو ہے سب انسانوں کو ایک جتنا پیسہ بھی دے دینا تو کچھ عرصے بعد دیکھیں گے امیر پھر سے امیر ہو جائے گا، غریب غریب ہو جائے گا، کیونکہ ہر کوئی مالک کی حیثیت نہیں رکھتا، وہ مائنڈ سیٹ نہیں رکھتا. کچھ لوگ سلیوری کو، کچھ لوگ غلامی کو ہی اپنے سمجھتے ہیں کہ یار بس 2 وقت کی روٹی آ گئی، دیٹس مور دین انف. اور جو مالک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خود کا کھانا ہے، خود کی خواہشات بھی پوری کرنی ہے اور اپنے رزق میں سے دوسروں کے لیے بنانا بھی ہے کہ ہم دوسروں کے بھی گھر چلا سکیں، دوسروں کو رزق دے سکیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر. ایسے ہی ہے، بنیادی طور پہ ہم ناظرین کے لیے بتا یہ رہے تھے کہ یہ جو مزدور طبقے کی یعنی ایک بہت بڑی سٹرگل تھی وہ مارکس کے فلسفے سے ہوتی ہوئی ایک جگہ پہ ریولوشن بھی لے کے آئی.
بالشویک ریولوشن آ گیا رشیا میں، سوویت یونین اسے کہا جاتا تھا، تو سوویت یونین کا الٹیمیٹلی بیک ان 1990 تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اور وہ یعنی چیزیں جو ہے نا اس طرح ابھی بھی وہاں پہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن اب وہاں پہ ایک طرح سے سمجھیں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اور اس کے بعد ماؤ زے تونگ نے چائنا میں ایک بہت بڑا ریولوشن لے آئے، وہ ریولوشن ابھی بھی along with the amendments وہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے سنبھال لی چائنا نے، کہ انہوں نے چیزیں تو آلموسٹ یعنی اسٹیٹ کنٹرول رکھی ہوئی ہیں، کلوزڈ اکانومی نہیں رکھی، لیکن اسٹیٹ اونڈ ہے، پہلے کلوز تھی۔ بیک ان 1989 آنورڈ شیو جن پنگ نے ایک ریولوشن لایا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں بیسیکلی پرائیویٹ طبقے کو بھی شامل کرنا ہے، اور پرائیویٹ یعنی ابھی بھی جو وہاں پہ فیکٹریز ہیں یا بینکس ہیں یا چیزیں ہیں وہ اسٹیٹ اون ہیں، لیکن اس میں شیئر جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیے گئے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بڑا ریولوشن آیا اور چائنا بڑے ترقی کر اس چائنا نے ترقی تو کر دیا، وہ پاکستان میں یہ ریولوشن لانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو پرائیویٹلی آن کیا جائے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان میں یہ کارآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کی صورتحال کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے۔ ابھی ہم بنیادی طور پہ ناظرین کے لیے بتانا یہ چاہ رہے تھے، وہ جو شکاگو سے ایک ریولوشن آیا تھا وہ امریکہ میں سول وار کی شکل میں بھی آیا، فرانس میں اس سے پہلے جو ہے وہ فرینچ ریولوشن کی شکل میں آیا، ایرانین ریولوشن کی شکل میں آیا، اور اس کے بعد سوویت یونین یعنی روس اور چائنا میں بھی آیا۔ ابھی چائنا میں دیٹ کنٹینیوز، لیکن یہ ہے کہ اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ جو مزدور کی اہمیت ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی شو کرتا ہے۔ وہاں پہ بھی مزدور کو شکاگو کے مزدوروں کی وجہ سے اب 8 گھنٹے سے زیادہ کہیں پہ بھی افیشلی کام نہیں لیا جاتا، اور ان کو جو ویجز ہیں وہ بھی پراپر دی جاتی ہیں۔ ہمارے جیسے ملک میں خیر سچویشن بڑی مختلف ہے، یہاں پہ ایکسپلائٹیشن ابھی بھی جاری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک اور بات جہاں پہ ہم نے یہ یعنی سوشلسٹ ریولوشنز کی بات کی ہے، وہاں پہ ہم اسلام کی بات ضرور کریں گے کہ اسلام جو ہے اس کے بھی بیسک ٹینٹس میں سے، بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ مزدوروں کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو اسلام اوور آل کسی کی بھی ایکسپلائٹیشن نہیں چاہتا، لیکن مزدوروں کے معاملے میں اسپیشلی وہ کہا جاتا ہے کہ حدیث بھی ہے کہ مزدور کو اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے اس چیز کو بڑا اجاگر کیا کہ مزدور کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم الٹا چلتے ہیں اس کا۔ اچھا، وہ نہیں، الٹا نہ چلے نا پھر۔ میں نے تھوڑی چلنا ہے، ایک جنرل بات کر رہی ہوں، ہم لوگ الٹا چلتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جتنے بھی مسلم کانسیپٹس ہیں نا وہ سارے باہر والوں نے اس کو لے لیا، اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے کرتے ایسا لگتا ہے کہ یورپ میں شاید سوائے اس کے کہ وہاں پہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہاں پہ اسلام چل رہا ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو ہے ہم اسی لیے تو پیچھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اب جیسا یہ آج لیبر ڈے ہے، ابھی میں آ رہی تھی نا تو یقین میں نے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آج لیبر کیا ڈے ہے، سارے مزدور سڑکوں پہ بیٹھے تھے، لوگ کام کر رہے تھے۔ میں ایگزیکٹلی رمشا یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارا ایک مزدور شاعر تھا تنویر سپرا، اس کے بڑے اچھے 2 شعر ہیں، وہ فیصل آباد کا مزدور شاعر یعنی مزدوری کرتا تھا اور شاعر تھا، تو وہ اس کے 2 شعر ہیں کہ جلتی ہوئی ہر سانس کو سگریٹ کا دھواں دو، اس دیس کے لوگوں کو ہوا راس نہیں ہے، انسان کو انسان بناتا ہے گداگر، فطرت کی عنایات میں افلاس نہیں ہے۔ جو سچی بات ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ مزدور کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ یعنی وہ سگریٹ کے دھوئیں سے اس کی مراد یہ ہے کہ شاید خود بھی سگریٹ پیتا تھا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تو کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو انسان ہی گداگر بنا رہا ہے، یعنی مزدور جو بنا رہا ہے، غریب جو بنا رہا ہے، گداگر جو بنا رہا ہے، وہ بھی انسان ہی بنا رہا ہے، کیونکہ وسائل پہ قدرت نے تو سب چیز پیدا کر دی، زمین پیدا کر دی، پھل فروٹ آ گئے، ساری چیزیں آ گئی، انسان نے کیا کیا، اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور قبضے کے نتیجے میں کوئی غریب ہو گیا اور کوئی امیر ہو گیا۔ اب یہ وہ ساری سچویشن ہے جہاں پہ پاکستان میں بھی دیکھیں تو جب انگریز نے
انڈیا کو یہ سب کانٹیننٹ کو وہ کیا کالونی بنایا، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ اس نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لیں، اور ریاستوں میں پھر وڈیرے بنا لیے، سردار بنا دیے، اور یہ وہ لوگ چودھریز بنا دیے اور ان میں تقسیم کر دیا اس کو قبضہ کرنے کے لیے۔ اب وہ وڈیرا مزدور جو ہے وہ ایون این اسلام کے مطابق وہ سمجھتا ہے یہ میری جائیداد ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اس کی جائیداد نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا ایک ایسٹ تھا جو اس کو انگریز حکمران نے آ کے دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ امیر ہو گیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ میری اولاد بھی چاہے وہ ایماندار ہو جیسی بھی ہو، اس کے پاس تو بڑی جائیداد آ گئی ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو پاکستان کی سچویشن ہے، جیسے میں نے اس مزدور شاعر کے شعر سنا ہے، تو انسان کو انسان گداگر بناتا رہتا ہے۔ اور ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے 7 کنٹریز ہیں جو ہمارے یعنی سارک بھی بنا ہوا ہے، اور اس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، سارے، نیپال، مالدیپ۔ اب سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مزدور کی کیا سچویشن ہے، مزدور کی ایکسپلائٹیشن از ایوری ویئر، جو سچی بات ہے۔ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے، اس کے مزدور بھی اسی طرح ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں جیسے پاکستان میں، لیکن سر دیکھیں نا، یہ ہم سب میرے خیال سے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں جس وجہ سے ایکسپلوٹیشن جاری ہے ابھی تک۔ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، لیکن ڈیولپڈ کنٹریز جو کرتے ہیں نا وہ پتہ نہیں کہتے ہیں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، تو دیکھیں وہ ہماری ایکسپلائٹیشن کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، تو جب وہ لوگ آ کے اپنا حال سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو بہت بادشاہت ہے، یہاں غریب بھی بادشاہوں کی طرح رہتا ہے اور وہاں امیر کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ باہر جو ہے نا، ہر بندہ اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو لگے گا کہ اسپیشلی ٹرینیں زیادہ ہیں یا گاڑیاں بھی ہوں، تو دوسرا پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، آپ کی طرح 10 بجے نہیں اٹھتے، میں 8 بجے اٹھتی ہوں۔ دوسرا یہ ہے، اچھا چلے تو اس کا اور وہ لوگ جو ہے نا صبح 4-5 بجے اٹھتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ چاہے گھر میں خاتون ہے یا مرد ہے، سارے کے سارے وہ اپنے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، یہ تو ہے لیکن صرف فرق ڈفرینس اتنا ہے نا، دیکھیں ٹرینس ادھر ہے تو ادھر بھی، صرف فرق یہ ہے کہ ادھر کی کنڈیشن بہتر ہے۔ نہیں رمشا آپ یہ کہیں نا، دیکھیں آج 1 مئی ہے لیکن میں ادھر پروگرام کر رہی ہوں، میں آئی ہوں نا، ظاہر ہے میں نے، ہم بھی لیبر ہیں، ہمیں کوئی چھٹی نہیں ہے، ہمیں کوئی چھٹی نہیں ہے، ہماری مزدوری بھی دی جائے، یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا بنیادی طور پہ بہرحال لوگ باہر جو ہے نا، میرا خیال ہے باہر اسپیشلی یہ جو فرسٹ ورلڈ ہے، اگر آپ تھرڈ ورلڈ کی طرف جائیں یا ڈیولپنگ کنٹریز، انڈر ڈیولپڈ یا لیسٹ ڈیولپڈ کی طرف جائیں، تو وہاں پہ ہمارے جیسے ہی حالات ہیں، ہم سے برے بھی ہیں، برے بھی ہیں، بہت ساری کنٹریز میں برے ہیں۔ جیسا میرا تو اتفاقاً بس سعودیہ جانے کا ہی ہوا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا تھا کہ سعودیہ میں ایک سائڈ ہی ایسی تھی جو ایلیٹ تھی، جس طرح لوگ آ رہے، لیکن ان کے جو برعکس دوسری سائڈ تھی جھونپڑ پٹی والے جس طرح حساب ہوتا ہے، تو وہ پاکستان سے بھی بہت گئی گزری تھی۔ ہمارے تو ادھر چلے وہ لوگ بھیک مانگ کے بھی اندر سیوک کھڑی کر لیتے اپنی جھونپڑیوں کے، جو ہمارے امیروں کے گھر میں نہیں ہوتی۔ ہاں ظاہر ہے وہ اٹس ڈفرینٹ نا، لیکن یہ ہے کہ اوور آل میرا مقصد یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن جو ہے نا اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈین مزدور ہو یا نیپال کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو، وہ بھی کسی فیکٹری میں اگر کام کرتا ہے تو فیکٹری جو امبانی جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہے اس کے وہ جو بیٹی کی شادی کر رہا تھا، امبانی نے کیا کچھ نہیں کیا، پری ویڈنگ میں 100 کروڑ، ہاں یہی نا، 100 کروڑ کے 1000 کروڑ۔ اچھا یہ جو 100 کروڑ ہے یہ بیسیکلی وہی جو 1000 کروڑ مطلب وہ ہیولا بر کے خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، یہ اسی مزدور کا یعنی پیسہ ہے جو امبانی نے ڈالرز کی شکل میں یا امارت کی شکل میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی وہ جو اس کے فیکٹریوں میں 40,000 یا 50,000 یا لاکھ بندہ کام کرتا ہے، یہ اسی کی وجہ سے امیر ہوا ہے۔ بس اب فرق اتنا ہے نا کہ اس مزدور کو صرف مزدوری آتی تھی، اور
इस बंदे को पैसे से पैसा कमाना आता था. हाँ नहीं, लेकिन एक अच्छा रिमशा जी एक और बात मैं बताऊं कि ज़िंदगी में ना मैंने जो नोट किया है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आपकी लाइफ में एक एक्स फैक्टर होता है. ये एक्स फैक्टर क्या होता है? एक्स फैक्टर बुनियादी तौर पे आपकी किस्मत जिसको कहते हैं, वो जो अननोन है, जो इनविजिबल है, हर बंदा ट्राई कर रहा होता है. मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मज़दूर होते हैं, आप क्या समझती हैं कि वो अपनी यानी कोशिशों से मज़दूर बनते हैं? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि उनका लाइफ कहीं से स्टार्ट ही ऐसे होती है. देखिए सर, उन गरीबों मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह फल ज़रूर देता है. अब मज़दूर मज़दूरी करता है. अब हो सकता है कि कुछ मज़दूर ऐसे हैं जो मज़दूरी करते करते कंस्ट्रक्शन की कंपनी ऑन करते हैं, तो डिपेंड तो वो भी मज़दूरी से ही शुरू करते हैं ना. अब बात सिर्फ इतनी है कि ये आपका माइंड सेट होता है. किस्मत ज़रूर बेशक अल्लाह का साथ और दुआएं भी शामिल होती हैं, लेकिन आपका माइंड सेट भी होता है. कुछ हम लोगों जैसे लोग हैं वो समझते हैं कि यार इतना कमा लिया, इससे ज़्यादा और क्या कमाना. लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर तुम्हें एक जगह से रिस्क नहीं मिल रहा तो तुम हिजरत कर जाओ. एग्जैक्टली, ये होना चाहिए. असूलन तो ये हम लोग ये सोचते हैं कि यार एक अल्लाह इधर भी है तो अल्लाह उधर भी एक ही है, तो वो उधर जाके कैसे देगा. ये बिल्कुल सही है. तो पाकिस्तान की सिचुएशन को अगर देखें तो पाकिस्तान में डेफिनेटली मज़दूरों के या लेबर के हालात बहुत ख़राब है. अब वो किस किस सिचुएशन में है? नंबर वन ये है कि आप अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में भी देखें तो सुबह जाएं, यहाँ पे G9 में या G8 में या इवन F6 में, यानी मेरा मकसद है कि पोश इलाकों में भी और नॉर्मल इलाकों में भी बहुत बड़ा मजदूर तबका बैठा होता है. हाँ, काम की तलाश में. नंबर वन तो ये है कि उसको काम नहीं मिल रहा. सर अब इतना मजदूर है, अब इतना काम होता नहीं, किधर रखेंगे लोग भी क्या करें. असल में तो रियासत का काम था. अगर खुशहाली हो तो फिर तो मजदूर को भी बड़ी अच्छी मजदूरी भी मिल रही होती है, उसको एम्प्लॉयमेंट भी होती है. लेकिन हमारा ये चीज़ वो हिसाब है ना, इधर हमारे पास कहते हैं ना कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम पढ़ पढ़ के डिग्रियाँ लेने वाले डिग्री होल्डर्स बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे जॉब्स नहीं है. ऐसे ही है. तो वो बेसिकली सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसको मेरा ख्याल है इम्प्रूव होना चाहिए. आगे जो दौर आ रहा है, जैसे हम लोग शुरू से हर अपने उसमें AI का जिक्र करते हुए आए हैं, तो अभी भी मैं ये बैठ के सोच रही थी अभी जिक्र करते हुए कि जब AI आएगी, चले हम और आप किसी ना तरीके से कोई ना कोई चीज़ को ले ही लेंगे, कर ही लेंगे, मतलब रह लेंगे ज़िंदा. तो जो मज़दूर तबका है जो इस बिल्कुल ही इस चीज़ों से अलग हो जाएगा, इस फैक्टर से अलग होगा, उन बेचारों को मजदूरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे. ये वाकई आपकी सही बात है. ये एक यानी न्यू कॉलोनियल रूल शुरू होने लगा है, क्योंकि वो मज़दूर, वो बंदा जो गरीब जानता ही कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? क्योंकि ये तो बहुत ही हाईली इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड जो है ना वो शुरू होने वाली है. जो AI की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे यानी रोबोट्स जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे और वो सर्विसेज भी बेहतर दे रहे होंगे, तो एक आम मज़दूर क्या करेगा? लेट्स होप कि चीज़ें कोई बेहतर शक्ल इख्तियार करें. हकीकत बात यह है कि चीज़ें जो है ना वाकयातन AI के दौर में तो फिर डिफरेंट सिचुएशन होगी. वो बहरहाल वो दिन आएंगे तो फिर देखेंगे. लेकिन पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला जो मसला मज़दूर का है वो बुनियादी तौर पे ये है कि उसको कोई जॉब नहीं मिलती. ये एक सबसे बड़ा मसला है, नंबर वन. नंबर टू ये है कि अगर किसी को जॉब मिलती है वो बुनियादी तौर पे वो अंडर पेड है. यानी कोई बंदा जो है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है. अब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मिनिमम वेजेस हैं वो मज़दूर की 8 घंटे के लिए कितनी है, आपको पता है? नहीं सर, मेरे ख्याल से CSS का जो है ना इंटरव्यू फिक्स अमाउंट किसी की नहीं है. देखिए मिनिमम वेजेस एक मजदूर एक दिन में हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हुई है. नहीं वो मुझे नहीं पता. अच्छा, 32,000 है. आपको पता है? पर मंथ. महीने में अगर एक बंदा 8 घंटे डेली काम करता है तो वो बुनियादी तौर पे इस चीज़ का हकदार है कि 32,000 रुपए जो है वो महीने के उसे मिलने चाहिए. क्या वो पहली बात क्या वो इतना कमाता है? ऐसा नहीं हो रहा. मे भी कुछ लोग सर इससे भी ज्यादा कमाते भी हैं. नहीं, इससे ज्यादा भी कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन वो फिर जब उन्हें काम नहीं मिलता तो तब बेचारे जो हफ्ता भर खाली हाथ बैठे रहते हैं, फिर उनके हाथ कुछ नहीं. जिनका सुबह कमाना और रात को चूल्हा जलाना उनका तो कुछ नहीं है. इस महंगाई के दौर में जहाँ पे यानी आटा और रोटी इतनी महंगी हो, तो वहाँ पे वो गरीब क्या करे? दालें इतनी महंगी हों और आपके यूटिलिटी बिल्स इतने आते हों, आपकी 32,000 का तो बिल ही आ
جاتا ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کیسے وہ گزارا کرتے ہیں, اور وہ بھی پراپر طریقے سے اس کو نہیں مل رہا. بہت سارا یعنی مل رہا ہوگا, جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ٹیکنیکل اور اسکلڈ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ اس سے کہیں زیادہ بھی لے رہے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ ہے, لوگوں کو جابز ہی نہیں ملتی سرے سے. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو مزدوری پراپر نہیں ملتی. ابھی آپ یہ ہم چلیں دور کدھر جاتے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ بلیو ایریا میں چلی جائیں جہاں پہ یعنی بزنس ہب ہے, بلیو ایریا میں چلی جائیں, آپ مزدوروں کا انٹرویو کرنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مور دین 60% لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو 32,000 پر منتھ کوئی نہیں دے رہا. کوئی 20,000 روپے ہے, کوئی 25,000 روپے ہے, تو کوئی 30,000 روپے. مقصد یہ ہے کہ ان کو پراپر مزدوری بھی نہیں ملتی. یہ ایک وہ چیز ہے جو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ اس کو امپروو ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو اپنی ریگولیشنز اور اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ غریب آدمی, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر ان امپلائڈ ہے, اب اگر اس کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ اس کو کام نہیں مل رہا, ہفتے بھر وہ اگر کام نہیں ملے گا تو وہ بچوں کو کیسے پالے گا, اپنا پیٹ کیسے پالے گا, تو اس کا سچویشن ہے خراب ہے. وہ اسی لیے 20,000 روپے وہ کہتا ہے چلے کچھ تو آئے گا یار, کچھ نہ کچھ تو میں کر لوں گا نا. تو اس لحاظ سے پاکستان کی دوسرے لیول پہ جو سچویشن خراب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو امپلائمنٹ نہیں ہے, یعنی ان امپلائمنٹ ہے, اور دوسرے لیول پہ اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کو پراپر یعنی ویجز بھی نہیں مل رہی ہیں, اس کو اجرت. لیکن اب یہ سب ہمیں پرابلمس تو پتہ ہے, لیکن کیا ہمارے پاس اس کا سولوشن ہے؟ کیا ہم اس چیز کو, اس ان امپلائمنٹ کو, اس ڈیلی ویجز کو, اس 32,000 کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سب سے بڑی یعنی جو عوام ہوتی ہے اس کی ماں ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے, اور یہ ریاست کا کام ہے, ریاست کے جو چلانے والے ہیں ان کا کام ہے. بنیادی طور پہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی ایک کتا مرے تو وہ پھر میری ذمہ داری ہے. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یعنی وہ کم از کم مزدوری جو ہے وہ انشور کریں. گو کہ انہوں نے سوشل سیفٹی نیٹس بھی رکھے ہوئے ہیں, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یا لوگ فلنتھراپی بھی کرتے ہیں. وہ ایک اور لیول ہے جہاں پہ لوگوں کو یعنی کچھ نہ کچھ ہیلپ یا سپورٹ ہوتی رہتی ہے. غریب خواتین جو ہے نا, جو بوڑھی خواتین ہیں, ان کو کہیں سے میرا خیال ہے مہینے کا اگر 2-3 ہزار 2,000 ملتا ہے, پتہ نہیں کتنا ملتا ہے BISP کے تھرو, تو بہرحال وہ ایک سپورٹ ضرور ہوتی رہتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کا تو ویسے میں نے تو سنا تھا اٹس اباؤٹ 15,000 to 20,000 پر منتھ. نہیں 15-20 ہزار نہیں ہے, یہ 15,000 میرا خیال ہے وہ ہر 3 مہینے بعد ملتا ہے, تو شاید پرابیبلی 2-3 ہزار پر منتھ کے حساب سے ہے. تو وہ سب پھر وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ٹھیک ہے لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ اس کے زیادہ حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ لوگوں کو انیبلمنٹ کریں, لوگوں کے لیے کوئی یہاں پہ اصولاً تو روزگار کے مواقع پیدا کریں, کوئی فیکٹریاں بنائیں, کوئی انڈسٹری بنائیں, کوئی انڈسٹریل زون بنائیں جہاں پہ لوگ کام کر سکیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو بالکل کام کے قابل نہیں ہے. اب ایک خاتون جو ہے یا بندہ جو ہے وہ 65-70 سال کا ہو گیا, وہ کام نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے تو یہ سوشل سیفٹی نیٹ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک خاتون جو یعنی 25 سال کی ہے وہ کام بھی کر سکتی ہے, تو اس کے لیے کوئی تھوڑا سا میرا خیال ہے کوئی روزگار کے مواقع اگر بن جائیں تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر یعنی سچویشن ہوگی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ ایک تو لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کو مزدوری پراپر نہیں ملتی. اور وہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ پھر کرنا کیا چاہیے, تو ریاست کا کام ہے وہ سوچے. ریاست جو ہے وہ اتنی رسپانسیبل نہیں ہے, اور ریاست کہے گی ہم کہاں جائیں, ہیں, ریاست کہتی ہے ہم کہاں جائیں.
ریاست تو عوام کے لیے ہر جگہ پہنچنا چاہیے ریاست، لیکن پہنچتی نہیں ہے نا، وہ اپنے لیے ضرور پہنچ جاتی ہے. یہاں پہ ریاست نہیں پہنچتی، ریاست خان پہنچ جاتا ہے ان کو روٹنے. تو یہ بہرحال ایک سچویشن ہے پاکستان جیسے ملکوں میں. لیکن بہرحال پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ کوئی مطلب بہتر نہیں ہے مزدور کے لیے اسپیشلی، اور مزدور جو ہے وہ غریب تنگ ہے، اور اسی لیے یہ ڈیمانسٹریشن. ابھی دیکھیں کسان جو ہے وہ اب سڑکوں پہ آیا ہوا ہے. پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے جو گندم اگائی ہے وہ اچھی خاصی گندم ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ اس کو بہتر یعنی اس کا کوئی بارش ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اس غریب آدمی نیشنل ڈیزاسٹر اسٹاپ ہے نا، اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا. نہیں، نیشنل ڈیزاسٹر نہیں، اصل میں یہ تو ایک غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا. ہم نے بہت ساری ویٹ امپورٹ کر لی ہوئی ہے کیئر ٹیکر کے دور میں، تو وہ ہوا یہ کہ آلموسٹ 3.4 ملین ٹنز جو ہیں وہ ویٹ کے ہم نے امپورٹ کیے ہیں، جو کہ ہماری ضرورت اتنی بڑی نہیں تھی. شاید پرابیبلی اگر پاکستان جو ہے نا باہر سے 0.5 ملین یا 0.8 ملین بھی کر لیتا تو پاکستان کی ضرورت پوری ہو جاتی. لیکن پاکستان سے بہت ساری گندم آپ کو پتہ ہے افغانستان اور ادھر ادھر چونکہ سمگل ہو جاتی ہے. ابھی ڈیو ٹو سپہ سالار جو ہے نا وہ سمگلنگ تھوڑی سی رکی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ویٹ جو ہے وہ اس طرف جا نہیں رہی، جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ویٹ جو امپورٹ کی گئی تھی پرائیویٹ طبقے نے کی ہے، وہ اس پہ اب خیر انکوائری کمیٹی بھی بن گئی ہے، لیکن وہ بہرحال اتنی زیادہ ہے اور سستی بھی ہے، تو اس وجہ سے اب 3,900 روپے جو ہے پر 40 kg گورنمنٹ آف پاکستان نے یا پاسکو نے لینے، لیکن وہ لے نہیں رہا وہاں سے کسان سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ کسان اب ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے. لاہور میں وہ گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں گئے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. وہ بھی ایک مزدور طبقہ ہے. دیکھیں مزدور جو بھی انسان اپنی کمائی کے لیے نکلتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے. ریسنٹلی میں شو اختتام پہ جا رہا ہے، میں ایک ذکر کرتی جاؤں. کل ہی ہمارے مطلب کمیٹی چوک پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈولفن پولیس والوں کی نیوز چل رہی تھی کہ ان کو انہوں نے ایک مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اس کے اوپر، اور وہ اس کے نتیجے میں ایک بندہ جہاں باک ہو گیا ڈولفن والا. تو اب اس طرح تو چلتا رہتا، پھر اب کیا کر سکتے ہیں. چلیں بس سچویشن کو لیٹس ہوپ کہ امپروو ہونا چاہیے. ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ ہم نے آپ کے سامنے پرسپیکٹیو رکھا ہے لیبر ڈے کا، 1 مئی کا. ایک اور چیز جو میں رمشا سے نہیں پوچھ سکا وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو 1 مئی ورلڈ اوور منایا جاتا ہے، مختلف ملکوں میں مختلف دنوں کو 1 مئی کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور امریکہ میں اور کینیڈا میں یہ جو یعنی مئی ڈے ہے یہ سپٹمبر میں منایا جاتا ہے، ستمبر میں منایا جاتا ہے، اور ستمبر کے فرسٹ منڈے کو، ستمبر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے منڈے کو منایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں کہ مزدوروں نے کیا کیا، مزدوروں کی سٹرگل کیا تھی، ورلڈ اوور کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانی ترقی کریں اور مزدوروں کا بھلا ہو. مجھے یعنی حسن بیگ کو اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.